اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بالسند المتصل منا إلى أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى. باب قول الله وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. به قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا هشيم قال أخبرنا حسين بن عبد الرحمن عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه قال لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود عمدت إلى عقال أسود وإلى عقال أبيض فجعلتهما تحت وسادتي فجعلت أنظر في الليل فلا يستبين لي فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار. کتاب الصوم میں اس باب کا عنوان قائم کیا قرآن پاک کی ایک آیت پر کہ اس آیت میں سفید دھاگے اور سیاہ دھاگے سے کیا مراد ہے، اور اس پر پھر ایک حدیث مبارکہ لے کر آئے کہ حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کا صحیح معنی نہ سمجھ سکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صحیح معنی سمجھایا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ہم سے ہمارے استاد حجاج بن منہال نے بیان کی. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ حدیث ہمارے استاد حشیم نے بیان کی. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں حسین بن عبد الرحمن نے خبر دی، اور وہ امام شعبی سے اور وہ عدی ابن بن حاتم سے نقل کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ کھاتے رہو پیتے رہو یہاں تک کہ تم پر سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے واضح ہو جائے، تو کہتے میں اس کا یہ معنی سمجھا کہ عمدت میں نے ارادہ کیا لیا دو دھاگوں کو، ایک سفید اور ایک سیاہ، دو دھاگے لیے. فجعلتہما تحت وسادتی اور ان کو اپنے سرہانے کے نیچے رکھ دیا، اور میں دیکھنے لگا رات میں کہ اب یہ دونوں ایک دوسرے سے واضح ہو رہے ہیں یا نہیں. وہ واضح نہ ہوئے اور اذانیں ہو گئیں. تو میں اس کا معنی یہ سمجھا تھا
کہ 2 دھاگے رکھ لیے جائے، اتنی روشنی ہو جائے کہ سفید اور سیاہ دونوں میں فرق آ جائے تو صبح صادق ہو گئی، اب روزہ جو ہے وہ شروع ہو گیا۔ لیکن صبح صادق ہو گئی، وہ دونوں دھاگے واضح نہ ہوئے، کیونکہ صبح صادق ہونے کے بعد بھی اندھیرا رہتا ہے۔ تو کہتے میں صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ کا یہ ساری بات بتائی، تو پھر آپ نے مجھے بتایا کہ آپ نے عدی آیت کا صحیح معنی نہیں تو سمجھا۔ سفید دھاگے سے مراد یہ دھاگا نہیں ہے، سیاہ دھاگے سے مراد سیاہ دھاگا نہیں، سفید دھاگے سے مراد صبح صادق کی روشنی ہے، اور سیاہ دھاگے سے مراد صبح کاذب کی رات کی تاریکی ہے، کہ جب رات کی تاریکی ختم ہو جائے اور صبح کی پو کھل جائے تو اب یہ صبح صادق ہو گئی۔ تو فرماتے کہ پھر مجھے یہ معنی سمجھ آیا۔ تو دیکھیں اب یہاں پر حضرت عدی بن ابی حاتم، جو حاتم تائی مشہور سخی ہے، اس کے بیٹے ہیں، یہ یمن کا قبیلہ تھا، تو یہ ان کا بیٹا، اس نے زمانہ اسلام پایا اور مسلمان ہوئے، صحابی بنے، اور عربی ان کی مادری زبان تھی۔ تو مادری زبان کے باوجود قرآن پاک کی آیت کا معنی صحیح نہیں سمجھ سکے، اور پھر صحیح معنی سمجھنے کے لیے خود ہی اپنے ذہن میں ہی ادھر ادھر کے معنی بھی نہیں تلاش کیے، ذہن سے ہی دھکا نہیں لگاتے رہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر معنی سمجھ لیا۔ تو اس کے اندر ہمارے لیے ایک قرآن پاک کی تفسیر اور حدیث کی تفسیر، فقہا کے فتاوی سمجھنے کے لیے بہت اچھا اصول ملتا ہے کہ ہماری عربی کتنی ہی اچھی ہو جائے تب بھی ہم قرآن کے سمجھنے میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے محتاج ہیں۔ اس سے اندازہ لگاؤ کہ منکرین حدیث کا جو فتنہ ہے، جو ان کا بڑا ہوا ہے پرویز، اور اس نے تفسیر کی کتاب بھی لکھی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ احادیث کی ضرورت ہی نہیں، اقوال صحابہ کی ضرورت ہی نہیں، بس عربی زبان میں مہارت کافی۔ وہ عربی کی بنیاد پر ہی سمجھتا ہے اور اسی پر سمجھاتا ہے، اس لیے وہ یہاں تک پہنچا کہ اس نے احادیث کا بھی انکار کیا، اقوال صحابہ کا بھی انکار کیا، اور فقہا اور امت کے علماء جو نسل در نسل تفسیریں چلتی آ رہی ہیں ان سب کا اس نے انکار کیا۔ اس کی وجہ کیا ہوئی کہ وہ عربی زبان کو ہی کافی سمجھ گیا۔ عربی زبان کی بلاغت کو سمجھنا ضروری ہے، جتنی عربی کو آدمی زیادہ سمجھے گا تفسیر اتنی اچھی سمجھ آئے گی، لیکن عربی سمجھنے کا یہ معنی نہیں ہے کہ ہم حدیث کے محتاج نہیں، ہم پیغمبر کے محتاج نہیں، کیونکہ قرآن پاک نے خود کہا وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، کہ وہ کتاب کے معنی تم کو خود سمجھائیں گے، تمہیں نہیں سمجھ آئیں گے۔ دیکھیں یہاں عدی بن ابی حاتم کیسے جلیل القدر صحابی ہیں، وہ معنی خود نہیں سمجھ سکے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھا۔ تو یہی طرز ہے قرآن کو صحیح سمجھنے کا، اسی طرز پر ہم قرآن کو صحیح سمجھ سکیں گے، حدیث کو صحیح سمجھ سکیں گے۔ حق تعالی شانہ ہمیں صحابہ اکرام کی اتباع نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اجمعین آمین۔